الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر رمضان اخرجوا صدق صیامکم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصدقہ صاعا من تمر او صاعا من زبیب او صاعا من شعیر او نصف صاع من قمح على كل حر او مملوك او ذكر او انثى او صغير او كبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس شخص کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور وہ صحت مند ہے، اس کے ذمہ روزہ فرض ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کوئی شخص رمضان میں بیمار ہو گیا یا اس کو کوئی سفر درپیش ہو گیا اور وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو جتنے دن روزہ نہ رکھ سکا اتنے گنتی کی اس کے ذمہ قضا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان کے دنوں میں یہ فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ ادا کرو، اور فرمایا یہ فرض ہے تمہارے اوپر صدقہ، ایک سا کھجور کا ہو یا ایک سا کشمش کا ہو یا ایک سا جو کا ہو، جو 3-3.5 کلو کا ایک سا ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہے، او نصف صاع من قمح، یا آدھا سا ہو گندم کے حساب سے۔ فرمایا ہر بندے کی طرف سے، خواہ آزاد ہے، خواہ غلام ہے، خواہ بوڑھا ہے، خواہ جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، ہر مسلمان کے ذمہ فطرانہ واجب ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کی کفالت والد کے ذمہ ہے اور وہ کمائی وغیرہ نہیں کرتے، تو ان کی طرف سے والد ادا کرے گا، اور جو بچے بالغ ہیں یا ان کے پاس پیسے ہیں تو ان کا فطرانہ ان بچوں کے ذمہ واجب ہے۔ اگر کوئی گھر کا سربراہ سارے بندوں کی طرف سے فطرانہ ادا کر دیتا ہے کہ میں بڑوں کی طرف سے بھی، بچوں کی طرف سے بھی، نوکروں کی طرف سے بھی، سب ساتھیوں کی طرف سے میں فطرانہ ادا کر رہا ہوں، اور سب کو بتا دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا۔
لیکن واجب جو ہے ہر بندے کے ذمہ فطرانہ اپنا اپنا ہے۔ اگر کوئی سربراہ ادا نہیں کرے گا تو پھر جو بالغ بچے ہیں وغیرہ ان کے ذمہ اپنا فطرانہ ہے۔ تو بات یہ ہے آج کے سبق میں کہ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ یہ بات تو ہو گئی، روزے ماشاءاللہ آپ نے رکھ لیے۔ اب اگلا مسئلہ ہے دوسرا، فدیے کا، کفارے کا اور قضا کا۔ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذمہ روزے رہ گئے، بیمار ہو گیا، سفر درپیش آ گیا، خواتین کے لحاظ سے شریعت کی طرف سے چھٹی ہے، وہ حمل میں ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزے کی حالت میں مشکل ہو رہی ہے بچے کو دودھ پلانا، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ روزے نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ ایسے ہی کوئی مریض یا مسافر ہے تو اس کے ذمہ بھی یہی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے تو گنہگار نہیں ہے، اور بعد میں ان کی قضا کر لے گا۔ یا اسی طریقے سے ہر جوان عورت کے معذوری کے ایام ہر مہینے آتے ہیں تو رمضان میں بھی آتے ہیں، تو جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکے گی اتنے دن بعد میں اس کے ذمہ قضا ہے۔ یہ تو قضا کی بات ہے کہ مریض تھا یا مسافر تھا یا خواتین کے لحاظ سے جو مسائل ہیں۔ بعض دفعہ روزہ انسان سے غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے، توڑنا نہیں چاہ رہا تھا، ٹوٹ گیا، تو اس کے ذمہ بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ غلطی کا کیا مطلب ہے؟ مسواک کر رہا تھا، کولی کر رہا تھا اور روزہ یاد تھا تو کچھ پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی صبح اٹھا جبکہ 4:10 ہو چکے تھے، اس نے سمجھا ابھی 4 سے 10 منٹ رہتے ہیں تو کچھ کھا پی لیا، اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کے ذمہ بھی قضا ہے۔ جیسے وہ بندہ مسواک کر رہا تھا، روزہ اس کو یاد تھا، بس غلطی سے پانی نیچے اتر گیا، اس کے ذمہ کفارہ نہیں ہے، صرف روزے کی قضا ہے۔ جیسے یہ شخص ہے، اٹھا، اذانیں ہو رہی تھی، آنکھ دیر سے کھلی اور کھانے پینے میں لگ گیا، ٹائم دیکھا ہی نہیں ہے، ٹائم اوپر ہو چکا تھا، تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس کے ذمہ قضا ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی بھی ہو سکتی ہے، اب تو ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو جاتی ہے کہ بارش کا موسم بن گیا، عصر کے ٹائم ہی انتہائی تاریکی ہو گئی، تو اب تو گھڑیاں ہیں وغیرہ، آوازیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس نے یہ سوچا کہ مغرب ہو گئی ہے اور افطار کر لیا، تو اس کے ذمہ بھی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں کہ یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اذان شروع ہو جائے تو اذان کے درمیان میں کچھ پانی پی رہا ہے یا لقمہ کھا رہا ہے تو وہ کھا لے، بات تو اسی طرح ہے حدیث کی، لیکن یہ اس وقت بات ہے کہ اذان بالکل صحیح ٹائم پر ہو۔ فرض کرو آج 4 کچھ منٹ پر، 1 منٹ پر روزہ بند ہو رہا ہے نا، تو اذان 4:02 پہلے شروع ہو گئی، اب اس اذان کے دوران پانی پی سکتا ہے، چاہے آدھا کپ رہ گیا یا کوئی لقمہ ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اذان ہی لیٹ ہو، 4:15 اذان ہو، تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ 4:15 تک آپ کھا سکتے ہیں، یہ اس اذان۔ اور دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نظام ہی بہت اونچا ہے، اور حسن انتظام میں آپ اپنے کمال پر ہیں کہ رمضان میں 2 مؤذن مقرر تھے،
اور دونوں کی آواز ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ اذان اول جو سحری کھانے کے لیے، بھئی اب اس کے بعد آپ اٹھو، تہجد پڑھو، روزہ رکھو، اس پر مقرر تھے عبداللہ بن ام مکتوم۔ اور جب صبح صادق ہو گئی کہ روزہ بند کر لو اور اس کے بعد سنتے پڑھو نماز کے لیے آ جاؤ، اس کے لیے مؤذن تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تاکہ لوگوں کو مغالطہ نہ ہو کہ یہ اذان اب پہلی ہے یا یہ دوسری ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہو کہ فلاں مؤذن کی اذان کی آواز آ رہی ہے تو اس کے بعد روزہ کھانا ہے، سحری کرنی ہے، فلاں مؤذن کی اذان آ رہی ہے تو اب روزہ بند کرنا۔ اب اذان اگر یوں بالکل صحیح ٹائم کے اوپر ہو تو پھر تو اذان کے دوران میں جو آپ پانی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں وغیرہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب ہم تو اپنی مسجد کے اذان کا اہتمام کرتے ہیں کہ 2 منٹ پہلے شروع کر دیتے ہیں اذان، لیکن ہر جگہ کی اذان اپنے لحاظ سے ہو رہی ہے، تو اس لیے اگر کسی نے مغالطے سے اذان کے بعد کچھ کھا لیا یا وہ اذان لیٹ ہوئی اس وقت کھا لیا، ٹائم ختم ہو گیا تھا، روزہ بند ہو چکا تھا، تو اس کے ذمہ قضا آئے گی، اذان عذر نہیں ہوگا۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ بھولے سے کھا پی لیا، ایک ہے روزہ یاد ہے اور کوئی قطرہ نیچے گر گیا، حلق سے نیچے اتر گیا تو اس کے ذمہ قضا ہے۔ ایک ہے کہ روزہ یاد ہی نہیں ہے، جیسے شروع میں بعض حضرات سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ عادت نہیں ہوتی روزے کی، تو جیسے دن کو 10-11 بجے اٹھے اور پانی پی لیا، روزہ یاد نہیں تھا، کھانا کھا لیا، روزہ یاد نہیں تھا، کوئی اور غلطی ہو گئی، روزہ یاد نہیں تھا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اس بھولنے کے کھانے پینے کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جہالت عام ہے، جہالت غالب ہے، علم کی روشنی مغلوب ہے۔ اب اس نے کہا روزہ تو ویسے ہی ٹوٹ گیا، کھا لیا، بھولے سے پانی پی لیا یا کھا لیا بھولے سے اور سمجھا یہ کہ روزہ تو ویسے ہی ٹوٹ گیا، تو چلو اب تسلی سے کھا پی لیتے ہیں، اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، جو یاد ہی نہیں تھا روزہ اور پانی پی لیا، کھانا کھا لیا۔ جب روزہ بھولے سے ٹوٹ گیا، اس کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ سمجھا کہ میرا روزہ تو اب ٹوٹ گیا ہے، اب اس کے بعد کھا پی لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے ذمہ میں، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے کہ سویا اور اوپر سحری کے ٹائم اٹھ ہی نہیں سکا، اگر یہ کچھ نہ کھاتا تو روزہ ہو جانا تھا، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ میں اٹھا ہی نہیں ہوں اور وہ سحری نہیں کی ہے، تو نیت کے وہ لفظ بھی نہیں پڑے، 12 بج گئے ہیں اور کھا پی لیا، خود سمجھتا رہا کہ میرا روزہ نہیں ہے، تو اس کا روزہ اگر یہ کچھ نہ کھاتا پیتا تو روزہ ہو جانا تھا۔ وہ رات کو جب رمضان شروع ہو گیا تو روزوں کی نیت تو آلریڈی موجود ہے، وہ اس کے لیے کوئی الگ سے لفظ کہنا ضروری نہیں ہوتا، جیسے وہ سحری افطاری کے ٹائم پر چل رہے ہوتے ہیں پروگراموں میں الفاظ لَقَسَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ یا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ ایک بچوں کو سمجھانے والی باتیں ہیں۔ وہ تو نیت جب آپ آ رہے ہیں ادھر جمعہ پڑھنے کے لیے تو خود آپ کی جمعہ کی نیت ہے، اس کے لیے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض رات نے الفاظ کہنا مستحب کا ہے، لیکن اگر کسی کے الفاظ رہ گئے ہیں، اور ایک بحث جناب بڑی علمی فضول چلی ہوئی ہے کہ وہ جو اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، افطاری کی جو دعا ہے، کیا علمی بحث ہے جی، وہ پہلے نہیں پڑھنی چاہیے افطاری سے پہلے، افطاری کرنے کے بعد پڑھنی چاہیے،
یہ کوئی بحث کی ضرورت ہے؟ یہ کوئی مسئلہ اختلافی مسئلہ ہوا؟ یہ کوئی شیعہ سنی ہو گیا ہے؟ یہ وہابی تو بندی ہو گیا ہے؟ بریلوی تو بندی ہو گیا؟ کیا بات ہے جی؟ اللہ کا نام ہے، آپ جب پڑھ لیں، افطاری سے پہلے پڑھ لیں، افطاری کے بیچ پڑھ لیں، افطاری کے بعد پڑھ لیں، بسم اللہ والا برکت اللہ، افطاری سے پہلے پڑھ لیں، جب پانی شانی پی لیں پھر پڑھ لیں۔ اگر کسی نے پہلے پڑھ لی کوئی ایسی بات نہیں، کیا گناہ ہو گیا؟ بعد پڑھ لی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جن باتوں کی طرف امت کی توجہ ہونی چاہیے تھی ادھر تو توجہ ہے نہیں، اور جن باتوں میں شرعاً کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ فکس فلانا ٹائم ہے، فلانا ٹائم ہے، یوں ہے، اس کے اوپر بحث مباحثہ ہو رہا ہے۔ بات ہم مسائل کی کر رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ بیان ہو گیا کہ مریض وغیرہ روزہ نہیں رکھ سکا، اس کے ذمہ قضا ہے۔ دوسرا مسئلہ بیان ہو گیا کہ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ یاد تھا، اور اس میں میں نے کئی مثالیں دے دی ہیں، پھر بھی کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو اپنے عالم سے پوچھ سکتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، روزہ یاد تھا، مثلا کہ کان میں دوائی ڈال دی، روزہ یاد تھا، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہرحال وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کھانا پینا کھا لیا، تو اس کے ذمہ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ اس شخص کے ذمہ لازم ہوتا ہے جس کو روزہ یاد تھا اور جان بوجھ کر کھانا پینا کھا لیا یا ہم بستری کر لی، جان بوجھ کر، تو اس نے نا اللہ تعالیٰ کے قانون کو بغاوت کر کے توڑا ہے، تو اس کے ذمہ اب جرمانہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، اور جرمانہ بڑا سخت ہے۔ ایک روزہ کسی شخص نے جان بوجھ کر توڑ دیا، روزہ یاد تھا کھانے پینے وغیرہ کی وجہ سے، اس کا یہ روزہ تو گیا ہی گیا، اس کے ذمہ اس روزے کی قضا بھی ہے ایک، اور اس گناہ کی تلافی کفارے کی شکل میں ہے، جو 60 روزے مسلسل لگاتار رکھنے ہیں، درمیان میں ایک ناغہ بھی نہ ہو، اور اگر درمیان میں ناغہ ہو گیا تو وہ پہلے روزے بس ثواب ہو جائے گا، کفارہ ادا نہیں ہوا، نئے سرے شروع کرے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث قرآن مجید میں کفارہ زہار اور کفارہ صوم ایک ہی ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، پہلے تو وہ غلام آزاد کرے۔ پہلے زمانوں میں جہاد ہوتا تھا مسلمانوں کا اور کافروں کا، اس میں ان کے بندے جو گرفتار ہو جاتے تھے تو ان گرفتار ہونے میں جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اس کو کئی اختیارات ہیں، ان کو آزاد بھی کر سکتا ہے، ان سے فدیہ لے کے ان کو پیسے لے کے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ہمارے بھی تو ادھر قیدی ہوں گے نا، جب جنگ ہوتی ہے تو ان کے قیدیوں کے بدلے میں اپنے قیدی چھڑا بھی سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، غلام بھی بنا سکتا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی لوگ غلام بناتے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے مسائل سنے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غلام تھے، فلاں بھی لوگ غلام تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کیا، کیونکہ وہ مسلمان ہو جاتے تھے تو پھر ان کے جو آقا تھے وہ کافر تھے، مشرک تھے، تو مسلمان غلاموں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ اس طرح کا غلام کا تصور ہے، جو اب آج کل یہ تصور تو نہیں، اقوام متحدہ قانون ہے کہ جنگ شنگ ہوگی قیدی بنا سکتے ہیں لیکن غلام نہیں بنا سکتے، یہ قانون تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے یہ امریکہ اور اقوام متحدہ اور IMF اور فلان یہ ایک ہی آپس میں نا کزن بھائی ہیں یا حقیقی بھائی ہیں، یہ نام الگ ہے، ان سب نے تمام مسلمانوں کو تو غلام بنا رکھا ہے، لیکن ہمیں غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زوراور ہیں، ہم کمزور ہیں، اور ہمیشہ زوراور غالب ہوتا ہے، جس طرح چاہے وہ جس کو نہ چاہے، وہ ملکوں کے ملک تباہ کر دیں، وہ امن پسند ہے، اور
ہم اپنا دفاع کریں تو دہشت گرد بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم ذلت میں ہیں، اور ذلت کی وجہ ہیں وہ اپنا الگ موضوع ہے۔ مین بات یہ ہے کہ مسلمان دنیا پرست ہو گیا ہے، موت سے اس کو ڈر لگتا ہے۔ جب مسلمان کو موت سے ڈر نہیں لگتا تھا نا جی، تو اس وقت موت مسلمان سے ڈرتی تھی۔ مسلمان دنیا پرستی خود دلیل ہے بزدلی کی، کہ دنیا کو دل دے بیٹھا ہے، ان کوٹھیوں میں، ان کاروں میں، ان کاروباروں میں، ان فیکٹریوں میں، ان چیزوں میں اس کا دل گم ہو گیا، تو دنیا پرستی آ گئی، پھر موت سے ڈر لگنے لگ گیا۔ جب موت سے ڈر لگنے آیا تو یہود و نصارہ آپ کے اوپر غالب آ گئے۔ اب سارے مسلمان 50-60 ملک سب اس کے غلام، بس زیادہ اس کو غلام بنانے کی فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ میں ہے۔ وہ بڑے سارے قبضے میں ہیں، ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اس پگڑی مولوی سے ان کو تھوڑا بہت کوئی ڈر ہے جو ہے، باقی وہ سارے وہی ہیں جی۔ ٹین ڈبہ جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا ہے، وہ بوتل بدلتی ہے، رنگ بدلتا ہے، وہ شراب بھی وہی، وہ بوتل بھی وہی، وہ ڈیزائن بدلتا ہے۔ دیکھو جب اسلام ان کو دشمن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا یہود و نصارہ وہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے رسول کے دشمن ہیں، تمہارے خدا کے دشمن ہیں، ہم ان سے کیسے امیدیں رکھتے ہیں؟ یعنی ہم کیسی ڈبل چال چل رہے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں غلام جو ہے وہ یوں ہوتے تھے۔ اسلام غلام بنانے نہیں آیا، اسلام تو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئوں کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت غلام آزاد ہوئے، اور وہ پہلے سے غلام تھے۔ تو کفارہ بتا رہا ہوں کہ ایک شخص نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس کے ذمہ قضا ہے اس ایک روزے کی، اور سب سے پہلے غلام آزاد کرے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے غلام آزاد کیا، ایک ایک عضو اس کا جہنم سے آزاد ہو گیا۔ جو پورا جسم اس نے آزاد کیا تو اس کا ایک ایک عضو آزاد کرنے والے کا جہنم سے اللہ پاک آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ بات تو رہی ختم، اس لیے تو خلافت عثمانیہ توڑی ہے نا، کہ آپ کا روب اور دبدبہ نہ رہے۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کیا جہاں ایک سلطنت تھی، ایک خلافت تھی، تو اس وقت کفر اس طرح آپ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتا تھا، سوچنا پڑتا تھا اس کو۔ اب اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے رقبوں میں بادشاہ بنا دیے، بادشاہ بھی خوش ہو گئے، ہم امارات کے ہیں، ہم ابوظہبی کے ہیں، ہم دبئی کے ہیں، ہم سعودیہ کے ہیں، ہم اردن، یہ سارا ایک خلافت عثمانیہ تھی۔ دشمن آپ کے خلاف جو سوچتا تھا اس کے سوچنا پڑتا تھا، یوں ایسا نہیں کر سکتا تھا جیسے اب تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کفارہ کیسے ادا ہوتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر غلام نہیں، جس دنیا میں جب خلافت نہیں تو اسلام کی غالبیت کہاں سے آئی ہے جیسے اب ہے؟ اور ذرا سی آپ اسلام کے بارے میں آواز اٹھائیں تو کیسے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک آسان فتویٰ ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ پھر ہمارے حکمران بھی لگ جاتے ہیں، سوچا سمجھا نہیں ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، پگڑی رکھی تھی، وہ زلفیں تھی، دہشت گرد انہوں نے کہا تو انہوں نے بھی کہا ہاں دہشت گرد ہی ہے۔ وہ سوچو بھائی، یہ تو سنت عمل ہے، ایسے دہشت گرد ہو جاتا ہے بندہ؟ کوئی غلطی کرے تب دہشت گرد ہوتا ہے۔ دوسرا، غلام نہیں ملتا تو پھر کفارہ، ایک روزے کا کفارہ لگاتار مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہیں۔ ایک دن بھی درمیان میں ناغا ہو گیا وہ سسٹم ٹوٹ جائے گا، وہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا، کسی کا غلطی کی وجہ سے بھی روزہ رہ گیا نا رمضان کا، اور اس غلطی کے ازالے کے لیے زمانہ بھر وہ روزہ رکھتا رہا، زمانہ بھر، ایک روزہ رمضان کا رہ گیا، زمانہ بھر وہ روزہ رکھتا رہے، اتنا ثواب نہیں حاصل ہو سکتا جو رمضان میں ملنا تھا۔ مسلسل روزے رکھے 2 مہینے، اور اگر 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا اور اس نے روزہ ایک اس کا جان بوجھ کر اس نے کھایا ہے، تو پھر فرمایا کہ 60 مسکینوں کو
صبح شام کھانا دینا ہے، یعنی 60 مسکینوں کا کھانا ہے ہر مسکین کا صبح شام۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طعام مسکین، مسکین کو کھانا، مسکین کا کھانا یعنی صبح شام کا کھانا، یہ ایک کھانا ہوا۔ تو 60 مسکینوں کو صبح شام کا کھانا، یا اس کا جو حساب ہے پیسے بنتے ہیں، یا اس کے حساب میں جو گندم بنتی ہے یا جو باجرہ جو چیز بنتی ہے اس کے حساب میں وہ پھر دینا پڑے گا۔ اور اس کی بات ہے کہ وہ فدیہ ادنا کیا ہے، اس حدیث میں 4 چیزیں بیان ہوئیں جو ہم انشاءاللہ کل عید پہ بیان کریں گے۔ ایک ہی حدیث ہے وہ کہ فدیہ اور فطرانہ یہ ایک چیز ہے، فدیہ فطرانہ کفارہ۔ فدیہ دینا ہے اس بندے نے جو بوڑھا ہے، روزے رکھ نہیں سکتا، یا ایسی مرض میں مبتلا ہے کہ شفا کی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا روزے نہ رکھو، ایسے بندے نے تو فدیہ دینا ہے۔ وہ ادنا کیا ہے بتاتا ہوں، اعلیٰ کیا ہے۔ اور جس بندے کے ذمہ کفارہ آ گیا، ایک روزے کا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ویسے تو 60 روزے رکھنے تھے، وہ نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، تو کھانا کی جگہ پہ وہ پیسے دینا چاہتا ہے تو اتنے ہی پیسے ہیں جو فدیے کے پیسے ہیں۔ تیسری چیز فطرانہ، جو ہر بندے کے ذمہ ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں ان سب کی طرف سے دینا ہے۔ بڑا سربراہ دے دے اچھی بات ہے، نہیں تو جو بچے بالغ ہیں اپنے پیسہ رکھتے ہیں وہ اپنا اپنا فطرانہ دیں، ہر کسی کے ذمہ روزے رکھے ہیں نہیں رکھے ہیں، چھوٹا بلکہ عید سے پہلے بچہ ایک پیدا ہو گیا اس کا بھی فطرانہ دینا ہے۔ فطرانہ کیا ہے، فدیہ کیا ہے روزے کا، اور کفارہ جو اس کی جگہ پہ ہم پیسے دے رہے ہیں، یہ تینوں چیزیں ایک ہیں۔ کیا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نصف سا گندم کا، اسی حدیث کا اگلا جملہ ہے پورا سا کھجور کا، پورا سا میوے کا کشمش کا، اور پورا سا جو کا۔ بس ایک ہی چیز بتا دی جاتی ہے کہ وہ سب سے سستی چیز وہ گندم، اب تو گندم بھی کیا نظام ہے پتہ نہیں کہاں جائے گا، 2 کلو گندم، باقی پورا سا، یہ آدھا سا ہے، چونکہ اس وقت مدینہ طیبہ میں گندم ایک نایاب چیز تھی، شام سے آتی تھی وغیرہ، اس لیے اس کا فطرانہ نصف سا رکھا۔ کھجور کا ہونا اور کشمش کا ہونا، جو کا ہونا، یہ مدینہ طیبہ میں ایک عام چیز تھی، جو بہت ہوتے تھے، کشمش کھجور آپ سمجھتے ہی ہیں، اس لیے جو چیزیں عام تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پورا سا بیان کیا۔ وہ جو کا حساب آج کل کے لحاظ سے 3.5 کلو کا 500 بنتا ہے، کھجور کا 1500 بنتا ہے 3.5 کلو کے حساب سے، اور زبیب یعنی کشمش کا وہ 2500 بنتا ہے۔ تو فدیہ جس نے دینا ہو وہ بھی یہی مرکز ہے، یہی دار و مدار ہے اس کا، 300 کے حساب سے دے، 500 کی جیسے اس کی توفیق ہے۔ اور اگر وہ کفارہ دینا ہے جو 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا تھا ایک روزے کا بدلے میں، وہ بھی یہی ہے کہ 300 کے حساب سے کم از کم، 300 سے کم نہیں، 500 اور آگے۔ اور اگر فطرانہ دینا ہے جیسے ہر بندے کے ذمہ ہے، ہم انشاءاللہ باقی بات فطرانے سے متعلق کل عرض کریں گے، اور 7 بجے اردو بیان شروع ہوگا، 7:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا